بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ سب احباب اس بات سے واقف ہیں، آج کا پروگرام جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد کے زیر اہتمام ہو رہا ہے، اور آج کے پروگرام کا انعقاد کروانے کا مقصد جو ہے، ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلم خواہ وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے قادیانی ہوں، اسلام کے خلاف کیا پراپوگنڈے کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان کس صورتحال سے دوچار ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں ان حالات کے اندر کیا ہیں۔ اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جنہوں نے قادیانیت کے بارے میں بڑے مناظرے کیے ہیں، عیسائیت کے بارے میں بڑے مناظرے کیے ہیں، اور اللہ کی ذات نے حق کو، اپنے دین کو اللہ نے فتح عطا کی ہے۔ درمیان میں ایک بات کرتا چلوں، وقت تھوڑا ہوگا، بعد میں فضیلت الشیخ شیخ الحدیث استاذ المکرم حضرت مولانا حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں، ان کا بیان بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی۔ عشاء کا ٹائم اگر ہمیں موقع کی مناسبت سے تاخیر کرنی پڑی تو ہم 9:30 سے اس کو آگے لے جائیں گے وقت کی مناسبت کے مطابق۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، جس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، ہم سب آپ کے سامنے وہ سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری مراد مناظر اسلام، فاتح قادیانیت، فاتح عیسائیت، فضیلت الشیخ حضرت مولانا خاور رشید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ تمام دوست بڑے ہمت گوش ہو کے حضرت شیخ کی باتیں سنیے گا، اور میرا خیال ہے کہ شاید میں نے اور آپ نے وہ باتیں، وہ مناظرے شاید نہ دیکھے ہوں گے، نہ سنے ہوں گے، جو شیخ خاص طور پر ان دو گروہوں کے مقابلے میں مناظرے کر چکے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں دعوت دوں گا فضیلت الشیخ حضرت مولانا خاور رشید بٹ صاحب ممبر پہ تشریف لائیں، اور ان کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس طرح میں خوش آمدید کہتا ہوں جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد کے چیف آرگنائزر حضرت مولانا عبد الواحد دانش صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا طیب طاہری صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تربیتی ورکشاپ کے حوالے سے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ یہ ہے کہ قادیانی لوگ عملی میدان کے اندر جب اترتے ہیں سادہ لوح مسلمانوں کو کیسے اپنے جال کے اندر پھانستے ہیں، ان کا کیا انداز ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بعض مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جب ہم معلومات حاصل کر لیں گے تو کوئی بھی قادیانی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ جب وہ میدان کے اندر اترے گا، تبلیغ کے لیے آپ سے بات کرے گا تو آپ کو اس کا جواب پہلے سے آتا ہوگا، تو آپ جب اس کو لاجواب کریں گے تو دوبارہ جو ہے وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تربیتی ورکشاپ ہے، اس لیے ہمیں قادیانیت کا ابتدائی مطالعہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ مرزا قادیانی کون ہے، کیا تھا، اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں، کہاں پر پیدا ہوا، کیا اس کی صورتحال تھی، پھر ہم جو ہے قادیانیوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، قادیانیت اس کی بنیاد سراسر چند مغالطات کے اوپر ہے۔ جو انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی دیے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو بھی وہ مغالطے دیتے ہیں۔ جب آپ ان مغالطوں کو سائڈ پر کر دیں گے تو قادیانیت کی عمارت جو ہے وہ ساری کی ساری زمین بوس ہو جائے گی۔ اور قادیانی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگر انہیں اپنے متنبی مرزا قادیانی کو جھوٹا بھی کہنا پڑے گا نا تو وہ کہہ دیں گے۔
وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ کئی مرتبہ گفتگو ہوئی قادیانیوں کے ساتھ، تو جب مرزا قادیانی کا کوئی حوالہ ان کے خلاف پیش کیا گیا تو نہیں، حضرت صاحب کو غلطی لگی ہے یہاں پر، صاف کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو غلطی لگی ہے یہاں پر۔ ابھی وہ نبی ہی کیا کہ جس کو غلطی لگتی ہے، اور غلطی بھی ایسی جو عقیدے کے اعتبار سے غلطی ہے، نظریاتی اعتبار سے غلطی ہے۔ جو اس کے پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم درست ہیں، ہمارا نبی جو ہے وہ غلطی پر ہے۔ بلکہ کسی مسلمان کے ساتھ نیٹ پر گفتگو ہو رہی تھی قادیانی کی، تو اس مسلمان بھائی نے اتنا پریشان کیا اس قادیانی کو، اتنا پریشان کیا، اور مرزا قادیانی کا وہ بار بار حوالہ پیش کرتا تھا ہمارا مسلمان ساتھی، تو آخر کار تنگ آ کر اس قادیانی نے پتہ کیا کہا؟ مرزا قادیانی کو اتنی بڑی بہن کی گالی دے کر نا اس نے کہا اس کو چھوڑو، میرے ساتھ بات کرو۔ یعنی ان لوگوں کی صورتحال یہ ہے، جب آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، آپ کا مطالعہ ہوگا، ان کے سوالوں کا جواب دیں گے، آپ ان کے اوپر سوالات کریں گے، تو وہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کو بھی غلط کہہ دیں گے جب وہ پھنس جائیں گے۔ بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی 1839 یا 1840 کو، جیسا کہ خود اس نے اپنی کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ قادیان کے علاقے میں وہ پیدا ہوا۔ یہ قادیان کا علاقہ یہ لاہور سے شمال مشرق کی طرف یہ علاقہ بنتا ہے، تقریباً 50-55 میل دور۔ یہ جو سکھوں کا گردوارہ ہے نارووال سے آگے، یہ پاکستان کے اندر ہے، اور انڈیا کی طرف چلے جائیں تو ادھر قادیان ہے، یعنی اس طرف سے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر جو ہے وہ قادیان ہے انڈیا کے اندر۔ وہاں پر یہ قادیانی پیدا ہوا۔ مرزا قادیانی نے ایک مسلم گھرانے کے اندر آنکھ کھولی۔ اس کے والدین مسلمان تھے، اس کے بہن بھائی مسلمان تھے، اور اس کو پڑھانے والے جو ہیں بعض اہل علم جو اس کے گھر میں آ کر پڑھاتے تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اہل حدیث بھی ایک اس کے استاد تھے، ایک حنفی بھی اس کے استاد تھے، اور ایک شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے گول علی شاہ وہ بھی اس کے استاد تھے۔ یعنی اس نے مختلف لوگوں سے جو ابتدائی علم حاصل کیا وہ اس کے گھر میں آ کر پڑھاتے تھے۔ باقاعدہ کسی مدرسے کے اندر جا کر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ۔ یہ مرزا قادیانی ان کے بچپن کے دوست تھے، یہ دونوں دوست تھے کیونکہ مرزا قادیانی کا باپ جو ہے وہ حکیم تھا، بٹالہ کے اندر اس کا مطب تھا، اور وہاں پر مرزا قادیانی ظاہر ہے بچے چلے جاتے ہیں باپ کے مطب پر دکان پر، تو ادھر سے مولانا بٹالوی کے والد صاحب بھی جو ہے وہاں پر آتے تھے، بیٹھتے تھے، تو اس طرح بچوں کے اندر جو ہے یہ یارانہ ہو گیا، دوستی قائم ہو گئی۔ اور دونوں نے یہ لکھا ہے، مولانا بٹالوی بھی لکھا ہے اور مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں ایک استاد سے۔ وہ لگتا ہے وہی جو گول علی شاہ بٹالے کے اندر استاد تھا مرزا قادیانی کا، ممکن ہے اس سے ان دونوں نے پڑھا ہو اکٹھے ہی۔ بہرحال کسی جگہ پر ان دونوں نے اکٹھے پڑھا بھی ہے، یعنی یہ بچپن کے دوست تھے۔ بہرحال مرزا قادیانی جو ہے اس نے مسلم گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، ایک مسلمان تھا، اور مرزا قادیانی جو ہے اس نے اپنے والد کی پینشن لینے کے لیے جب گیا، اس زمانے کا جو 700 روپیہ سالانہ پینشن ملتی تھی، جو اس کے باپ کا بھی حصہ تھا اور اس کے چاچاؤں کا بھی حصہ تھا، اس کے چاچے کا بیٹا مرزا امام دین اس کے ساتھ چلا گیا، اور وہ 700 روپیہ ان دونوں نے ادھر ادھر اڑا دیا۔ یہ سیرت المہدی جو اس کے بیٹے نے کتاب لکھی اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہ 700 روپیہ یہ 1864 کی بات ہے،
تقریباً مرزا قادیانی کی عمر جو ہے وہ 24-25 سال تھی اس زمانے میں۔ 1864 کے اندر جو 700 روپیہ تھا وہ آج کا جو ہے میں نے حساب لگایا جو اس کے بیٹے نے اس زمانے کے اندر جو ہے وہ گوشت کا ریٹ لکھا تھا، اس کے اعتبار سے وہ 1 روپے کا 16 سیر گوشت آیا کرتا تھا، اس کے بیٹے نے لکھا۔ تو اب اس کے اعتبار سے میں نے ایک دن جو ہے وہ سارا حساب کتاب کیا تو اس زمانے کا جو 700 روپیہ ہے وہ دور حاضر کا 44,80,000 روپیہ بنتا ہے۔ 44,80,000 روپیہ ان دونوں کے پاس تھا اور ان دونوں نے ادھر ادھر اڑا دیا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ اس نے اپنے باپ کا حق بھی مارا ہے، اپنے چاچاؤں کا حق بھی مارا ہے۔ 1877 کے اندر مرزا قادیانی نے مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا اور غیر مسلموں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا کہ میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، اسلام کی سچائی ثابت کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ عیسائیوں کا غلبہ تھا اور ہر مذہب والا جو ہے وہ اپنے مذہب کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پر تولتا تھا، محنت کرتا تھا۔ تو مسلمانوں کی جانب سے بھی کئی اہل علم جو ہے وہ میدان کے اندر کھڑے تھے۔ تو مرزا قادیانی نے 1877 کے اندر جو ہے پہلی مرتبہ اس میدان کے اندر قدم رکھا اور غیر مسلموں کو للکارنا شروع کر دیا۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کا چونکہ یہ بچپن کا دوست تھا، مولانا بٹالوی نے اس کو لاہور میں بلا لیا اور مولانا بٹالوی نے اس کی کمر تھپتھپائی اور اس کو اس میدان کے اندر آگے جو ہے وہ لے کر آئے۔ یوں یہ مسلمانوں کے اندر ایک عالم دین کی حیثیت سے معروف ہو گیا، حالانکہ اس نے باقاعدہ علم جو ہے وہ کسی جگہ پر حاصل نہیں کیا، یعنی کسی مدرسے کے اندر جا کر باقاعدہ سند یافتہ یہ عالم دین نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ للکارتا تھا غیر مسلموں کو، مسلمانوں نے جو ہے وہ خوشی خوشی اس کو قبول کیا۔ آج بھی کوئی پڑھا لکھا نہ بھی ہو بندہ تو غیر مسلموں کا مقابلہ شروع کر دے گا تو مسلمان جو ہے اس کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے کہ یہ اسلام کا دفاع کر رہا ہے۔ یہی صورتحال اس زمانے میں۔ مرزا قادیانی نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ میرا نام لینا شروع ہو گئے ہیں، میری تعریف کرنا شروع ہو گئے ہیں، میرے اوپر اعتماد کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آنا شروع ہو گئی۔ 1882 کے اندر اس نے یعنی 5 سال کے بعد براہین احمدیہ کی حصہ سوم جو ہے اس نے شائع کی۔ اس نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کچھ عرصے کے بعد کہ میں 50 جلدوں پر کتاب لکھ رہا ہوں جو اسلام کے دفاع میں ہوگی، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ چندہ دیں مجھے۔ لوگوں نے چندہ بھی دینا شروع کر دیا کیونکہ اعتماد شروع ہو گیا تھا اس کے اوپر۔ 1882 کے اندر جب براہین احمدیہ کی 3ری جلد اس نے شائع کی تو پہلی مرتبہ اس کے عقائد کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ بعض اہل علم نے اسی زمانے میں مرزا قادیانی کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے اس زمانے، ان کے پاس اس نے براہین احمدیہ کی 3ری جلد بھیجی تو انہوں نے پھاڑ کر واپس کر دی، اور باقاعدہ جو ہے دین الخالص کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ ہمارے زمانے میں ایک مدعی نبوت جو ہے اٹھا ہے جو کہ کذاب ہے، دجال ہے۔ پھر اس کے بعد علماء لدھیانہ نے بھی اس کی مخالفت کی، اور لکھوی خاندان میں سے بھی ایک نور احمد لکھوی ایک عالم دین، انہوں نے بھی اس زمانے کے اندر اس کی مخالفت کی۔ بہرحال لیکن زیادہ تر اہل علم علماء اس کو اس وقت مسلمان ہی سمجھتے تھے، کیونکہ اس نے کھل کر جو ہے وہ غیر اسلامی عقیدوں کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن یہ بہرحال دعویٰ اس نے کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہو گیا، مجھے الہام ہونا شروع ہو گیا۔ خیر 1882 سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی مخالفت شروع ہو گئی تھوڑی تھوڑی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1899 کے اندر مارچ کے مہینے میں لدھیانہ میں بیعت لی اور اپنی ایک الگ جماعت اور سلسلہ شروع کیا، جیسے ہمارے ہاں یہ سلسلہ سوروردیہ، قادریہ، چشتیہ، یہ صوفیوں کے سلسلے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے صوفیوں کا اپنا ایک سلسلہ احمدیہ جو وہ شروع کیا۔ آج بھی ان کی جماعت کا نام اگر آپ پڑھیں گے نا تو وہ سلسلہ احمدیہ آپ کو ملے گا۔ وہ چشتیہ، قادریہ، سوروردیہ کی طرح ہی مرزا قادیانی نے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، لیکن ابھی کھل کر جو ہے اس نے کفریہ عقائد جو ہیں وہ واضح نہیں کیے تھے، اس لیے زیادہ تر اہل علم اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن کچھ اہل علموں کا اس کے ساتھ اختلاف شروع ہو چکا تھا 1882 کے اندر سے، اسی کتاب کے حوالے سے۔
مرزا قادیانی نے 1890 کے آخر میں نجی مجلسوں میں عقائد اپنے جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے تبدیل کرنا شروع کر دیے، لیکن تحریری طور پر ابھی اس نے کھل کر بات نہیں کی۔ جنوری 1891 کے اندر اس کے 2 چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع ہوئے، فتح اسلام اور توضیح امرام۔ ان کے اندر اس نے کھل کر جو ہے وہ کفر یا عقائد کا اظہار کیا۔ اب وہی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ جو ان کے اس مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست بھی تھے اور کلاس فیلو بھی تھے، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو جب پتہ چلا تو پہلے یہ بھی ان کو مسلمان ہی ظاہر ہے، مسلمان آدمی تھا پہلے، جب وہ کتابچے انہوں نے پڑھے تو مرزا قادیانی سے خط و کتابت شروع کر دی۔ میں نے وہ تیرے کتابچے دیکھے ہیں، اس کے اندر جو ہے تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا اور اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، مسیح موعود میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے بتایا ہے، اور تو نے یہ عقیدہ بھی پیش کیا، وہاں پر یہ عقیدہ بھی پیش کیا۔ وہ سوالات شروع کر دیے انہوں نے۔ اہل علم کا یہی طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کے حوالے سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کفر یا عقیدہ پایا جا رہا ہے تو وہ پہلے اپنی تسلی کرتے ہیں کہ واقعی یہ اپنے اس عقیدے پر قائم ہے یا کوئی اس کی طویل کرتا ہے یا اس کی طرف ویسے منسوب ہو گیا۔ مولانا بٹالوی نے پہلے تحقیق کی، اس نے جب ہاں کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ خط و کتابت اشاعت السنہ کے اندر موجود ہے، مرزا قادیانی کی کتابوں کے اندر بھی وہ موجود ہے۔ اب مولانا بٹالوی نے جب اس کے اوپر حجت تمام کر دی تو پھر مولانا بٹالوی نے ہی ایک سوال نامہ ترتیب دیا، اس کے وہ کفریہ عقائد لکھے اور اپنے شیخ اور استاد سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا وہ فتویٰ، انہوں نے وہ جواب لکھا، اور پھر اس کے اوپر مولانا بٹالوی نے ہر مسلک کے جید عالم دین کا دستخط لیا، سائن لیے وہاں پر، انہوں کو پڑھایا، کتابیں دکھائیں، علماء بھی اور گدی نشین بھی، ہر مسلک کے شیعہ علماء بھی، جو حنفی علماء تھے وہ بھی، گدی نشین بھی، سب کے جو بڑے بڑے اس زمانے کے تھے، تقریباً 200 اہل علم کے وہاں پر دستخط کروائے گئے۔ یوں مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف اولین اتفاقی فتویٰ کفر جو ہے وہ معرض وجود کے اندر آیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی ہی کوشش سے۔ بہرحال وہ انہوں نے بچپن کی جو دوستی تھی اور وہ اس میدان کے اندر مرزا قادیانی کو لے کر آئے تھے، اس کا خمیازہ جو ہے پھر انہوں نے اس طرح جو ہے وہ پورا کیا کہ اب جو ہے اس کے خلاف بھی سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے کام کیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کے ساتھ ہمارا اختلاف شروع ہو گیا جی جنوری 1891 سے، یعنی یہاں سے مرزا قادیانی کو مسلمانوں نے کہہ دیا کہ بھئی تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر تو توبہ نہیں کرتا تو یہاں سے مرزائیوں کی اور مسلمانوں کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو جاتی ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے پھر مختلف دعوی جو ہیں وہ مختلف زمانوں میں کرنا شروع ہو گیا، کبھی امام مہدی کہتا ہے، کبھی مسیح موعود کہتا ہے، کبھی ناقص نبی، کبھی امتی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی ذلی نبی، کبھی جو ہے وہ حقیقی نبی، تو مختلف زمانوں میں مختلف دعوی جو ہے وہ کرتا رہا۔ بہرحال وہ کفر کے اندر بڑھتا رہا، پھر اس کے بعد کفر کے اندر بڑھتا رہا، واپس نہیں آیا وہ، حتیٰ کہ 26 مئی 1908 کو لاہور برانتھر روڈ پر احمدیہ بلڈنگ میں اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ کے ساتھ 1 سال پہلے اس نے مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان سے اشتہار شائع کیا تھا 1907 کے اندر اگست کے مہینے میں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نا وہ سچے کی زندگی کے اندر مر جائے، اور مرے بھی یا ہیضے کی وجہ سے یا طاعون کی وجہ سے یا کوئی اس طرح کی بیماری کی وجہ سے۔ لے جی اگلے سال ہی ہیضے کی وجہ سے مر گیا مرزا قادیانی 1908 کے اندر، اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ 1948 میں یہاں پاکستان میں آ کر سرگودا کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے، یعنی 40 سال جو ہے وہ زندہ رہے ہیں مرزا قادیانی کے بعد۔ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش لے لیں یا تاریخ وفات لے لیں، دونوں جو اعتبار سے مرزا قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد متنبی ہے کہ اس کی پیدائش بھی بتاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کی وفات بھی بتاتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ مرزا قادیانی کا الہام یہ ہے براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے کہا ہے کہ تیری عمر جو ہے وہ 80 سال سے 4-6 سال کم یا 4-6 سال زیادہ ہوگی، یعنی 76 سے لے کر جو ہے وہ 84 کے درمیان جو ہے، 74 سے لے کر 86 کے درمیان جو ہے یہ عمر ہوگی۔
اب اس کے بقول جو ہیں وہ 1839 یا 40 میں پیدا ہوا ہے اور 1908 کے اندر یہ مر گیا ہے. اب حساب لگا کر دیکھ لیں کہ اس کی عمر کتنی بنتی ہے. لگائیں جی حساب. 60 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 68. چلیں چاند کے حساب سے لگا لیں, 2 سال اور ڈال لیں, کتنے ہو گئے؟ 70. اور اس کا الہام, اللہ نے جو اس کو الہام کیا ہے, 74 اور 86, 4 سال پہلے مر گیا. چاند کے حساب سے لگائیں تو 70 سال, سورج کے حساب سے لگائیں تو 68 سال, یہ اس کی عمر بنتی ہے. جیسے میں نے کہا ہے نا کہ مرزائیوں کو آپ پیش کریں گے نا مرزے کا والا, تو وہ کہیں گے حضرت صاحب کو غلطی لگی ہے. آپ یہ پیش کر کے دیکھیں, میں نے بھی تجربہ کیا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی میری عمر جو ہے نا وہ میں پیدا ہوں 1839 یا 40 میں, تو کہتے ہیں نہیں جی ان کو غلطی لگی ہے, وہ پیدا ہوئے ہیں 1835 میں. کسی بھی قادیانی سے آپ پوچھ لیں, کسی بھی قادیانی سے پوچھ لیں, وہ مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش 1835 بتائے گا. 1835 بتا کر پھر وہ چاند کے حساب سے 74 سال پورے کرتے ہیں, جبکہ اس کی کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا ہوں. تو کہتے ہیں جی ان کو غلطی لگی ہے. یہ ہے دنیا کی واحد قوم جو اپنے نبی کو بھی غلط کہتے ہیں. بہرحال یہ تو ابتدائی معلومات ہے جو خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے اوپر بے شمار کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو 1890 جنوری سے ہمارا اور قادیانیوں کا راستہ جو ہے وہ جدا ہوا ہے, اور آج تک جدا ہے. ہم کسی جگہ پر جا کر جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوئے, اور نہ ہی ہو سکتے ہیں جب تک مرزا قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں. جب اس کو جھوٹا کہیں گے ہمارا اور ان کا راستہ پھر مل جائے گا, پھر وہ مسلمان بن جائیں گے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے مسلمانوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دی قادیانیوں نے. اب وہ مسلمانوں کو جب تبلیغ کرتے ہیں, اس زمانے سے ہی مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا, تو اب انہوں نے مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے, ورگلانے کے لیے کچھ ٹوٹکے جو ہیں نا وہ بنائے ہوئے ہیں. تربیتی ورکشاپ ہے, وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے. جب بھی زندگی میں آپ کا واسطہ کسی بھی قادیانی مبلغ کے ساتھ پڑے گا نا, بلکہ غیر مبلغ ہو, وہ بھی آپ کے سامنے یہی باتیں پیش کرے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. وہ سوال کرے گا آپ سے, یا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی اسی طریقے سے کوشش کرے گا جو 100 سال پہلے سے ان کی جاری ہے. ہم نے صرف ان کے جوابات جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں. تو خطبے کے شروع میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کی بجائے پہلا کلمہ جو ہے وہ پڑھا تھا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس کا تعلق میرے موضوع کے ساتھ ہے. جب بھی قادیانی کسی سادہ لو مسلمان سے گفتگو کرتے ہیں, اس کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پہلا جو ان کا حربہ ہوتا ہے نا وہ یہ کلمہ ہوتا ہے. آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں, ہم تو کافر نہیں ہیں. دیکھو ہمارا کلمہ اور تمہارا کلمہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم کیسے کافر ہوئے بھائی؟ یہ ان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا کلمہ اور تمہارا کلمہ ایک ہے. یہ تمہارے مولویوں نے جو ہے یہ جھوٹ بولا ہوا ہے کہ ان کا کلمہ جو ہے وہ الگ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نہیں, ہمارا یہ کلمہ نہیں ہے, ہمارا کلمہ یہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھ کر سنا دیں گے. بلکہ اگر ان کے پاس کوئی کتاب ہوئی نا ان کی, تو وہ کتاب بھی دیکھو ہماری کتاب کے اندر. بلکہ لاہور کے اندر ان کی جو ہے وہ بیت الذکر ہے, جو ان کا بہت بڑا مرکز ہے گڑھی شاہو کے اندر. تو جو مجھے قادیانی جو ہے وہ لے کر جایا کرتے تھے, میرے اوپر انہوں نے بڑی محنت کی ہے کہ اس کو ہم قادیانی کر لیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. تو مجھے دکھاتے, دیکھو یہ کلمہ لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے اوپر جو ہے وہ رنگ پھیر دیا گیا ہے, اور اوپر جو ہے وہ سلائڈ لگا دی گئی ہے. اب دیکھو یہ نظر آ رہا ہے, واقعی ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کچھ, تو اوپر جو ہے نا وہ رنگ پھیرا گیا ہے. یہاں سلائڈ دیکھو, یہ ضیاء الحق کے دور سے جو ہے وہ اس نے پابندی لگائی تھی. یہ دیکھو پھر اس کا اشر کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. یہاں پر کلمہ لکھا ہوا, وہ انہوں نے اپنے مراکز کے اوپر, عبادت خانوں کے ماتھوں کے اوپر جو ہے نا کلمہ لکھا ہوتا ہے. یہ ان کا پہلا ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی سادہ لو مسلمان کو پھانسنے کا. اب جو عام مسلمان ہے وہ بیچارہ جو اس نے سنی کچھ اور باتیں ہوتی ہیں,
کیونکہ ہمارے بعض علماء جو ہیں وہ جذباتی ہو کر جو ہے وہ کئی طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جو ان کے اندر پائی بھی نہیں جاتی. تو وہ جب حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ سادہ لو مسلمان پریشان ہو کر کہتا ہے اچھا یار عجیب ہی بات ہے کہ وہ تمہارا کلمہ اور ہمارا کلمہ ایک ہے، تم یہی کلمہ پڑھتے ہو. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ جو ہے کلمے کے حوالے سے وہ جاننا ضروری ہے. مرزا قادیانی کا یہ نظریہ ہے کہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ آپ نے سنا ہوگا تناسخ کا، آوا گون کا، کہ ایک بندہ مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے لیتا ہے، 12 جنم لے لیتا ہے، 7 مرتبہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے. یہ ہندوؤں کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے. تو مرزا قادیانی نے یہ نظریہ دیا، یہ عقیدہ دیا کہ جو شخص 1300 سال پہلے مرزا قادیانی سے 1300 سال پہلے محمد بن عبداللہ کے روپ میں مکے میں پیدا ہوا تھا، وہی شخص آج مرزا غلام محمد قادیانی کے روپ میں جو ہے وہ آیا ہے دنیا میں. اس کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ. اس کے اندر اس نے 2 جگہ پر یہ بات کی ہے. ایک جگہ پر لکھتا ہے سارا وجودی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ ایک ہو گیا، ہم دونوں ایک وجود کے حامل ہیں. دوسری جگہ پر لکھتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے اندر فرق کیا نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا. کہتا ہے جی میرے اور مصطفیٰ کے اندر کوئی فرق نہیں، ہم دونوں ایک ہی شخص ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ جب اس کے بیٹے نے مضمون لکھا کلمۃ الفصل کے نام سے، بشیر احمد نے، ریویو آف ریلیجنز کے اندر جو ہے وہ شائع ہوا، اس کے اندر اس نے جو 5واں اعتراض نقل کیا تو وہ یہی تھا کلمے کے حوالے سے. کہتا ہے جی ہمارے اوپر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تم نے ایک نیا نبی کھڑا کر لیا تو اپنا کلمہ کیوں نہیں تم الگ بنا لیتے، مسلمانوں والا کلمہ کیوں لیتے ہو تم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو وہاں پر پھر اس نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی ہے. کہتا ہے جی ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی اور شخص آیا ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں پڑی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص آتا تو پھر ہمیں جو ہے وہ کلمے کی ضرورت پڑتی. اہلاً و سہلاً و مرحبا. ہماری جماعت کے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں. ہم آپ کو میرے لیے ذرا مشکل ہوگی ان کے سامنے بیان کرنا. اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رکھے. تو بات ہو رہی تھی کلمے کے حوالے سے. مرزا قادیانی نے یہ نظریہ دیا کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں، ہمارے اندر کوئی جدائی نہیں ہے. تو بشیر احمد نے کلمۃ الفصل کے اندر 5ویں اعتراض کے تحت اس بات کو تفصیل کے ساتھ لکھا. کہتے ہیں جی ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں آ گئے ہیں. اگر کوئی نیا بندہ آتا تو پھر ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پڑتی. بس مفہوم کے اندر فرق پڑا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مفہوم کے اندر مرزا قادیانی بھی شامل ہو گیا. آخر میں جو خلاصہ نکالتا ہے کہتا ہے پس مسیح موعود، یہ مسیح موعود مرزا قادیانی کو کہتے ہیں، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. یہ ہے جی ان کا عقیدہ. جب ہم نے ان کا عقیدہ سمجھ لیا کہ مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی شخص ہیں، ہم میں کوئی علیحدگی نہیں ہے، تو اب جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بیٹے نے وضاحت بھی کی ہے کہ کلمے کے مفہوم کے اندر مرزا قادیانی شامل ہو گیا. اب جو کلمہ پڑھیں گے ہمارے سامنے تو کیا مطلب لیں گے وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے اندر وہ کس کو شامل کر رہے ہیں؟ مرزا قادیانی کو. اب عام بندہ بیچارہ جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے ان کے عقیدے کا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہمارے محمد رسول اللہ مراد لے رہا ہے.
وہ نبی مراد لے رہے ہیں جس کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ وہ مرزا قادیانی کو شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی پھر یہاں پر ہی نہیں رکا، بلکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے فضائل اور مناقب بھی اپنے لیے جو ہے وہ تسلیم کیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اس کی کتاب دیکھیں گے جو اس کے الہامات کا مجموعہ ہے جو اس کی جماعت نے تیار کیا، تذکرہ، اس کے اندر آپ کو اس کے یہ الہامات مل جائیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ الہام کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے حوض کوثر جو ہے وہ دیا۔ اب سارے مسلمان مانتے ہیں کہ حوض کوثر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوگا، وہ جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ وہ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کوثر دی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بڑے فخر سے ہم بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے، کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے۔ مقام محمود ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو ملے گا، وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے کہ میں تجھے مقام محمود پر بھیجوں گا۔ یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب تھے وہ مرزا قادیانی نے اپنے اندر جو ہے وہ تسلیم کیا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھا۔ مرزا قادیانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بڑھ کر دعویٰ کیا، ان سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کی زندگی کے اندر 1906 میں ایک نظم شائع ہوئی، اخبار البدر، جو قادیان سے قادیانیوں کی شائع ہوتی تھی، قاضی ظہور الدین اکمل کی۔ اس نے نظم شائع کی، اس کے اندر جو ہے ایک شعر تھا، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہمیں۔ اب وہ عقیدہ جو مرزا قادیانی نے دیا تھا اس کو وہ شعری زبان کے اندر وہ بیان کر رہا ہے، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، محمد دوبارہ آگے ہمارے اندر، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں۔ جو دوبارہ محمد آیا نا وہ پہلے محمد سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ وہ محمد جو دوبارہ آیا وہ کون ہے؟ مرزا قادیانی ہے، اور جو دوبارہ آنے والا ہے وہ پہلے محمد سے افضل ہے۔ یہ جی اس کا عقیدہ۔ اب یہ مرزا قادیانی کے زمانے میں یہ نظم پڑھی گئی، شائع ہوئی۔ مرزا قادیانی اس کے شائع ہونے کے 2 سال بعد مرتا ہے۔ تب جب قادیانیوں کو کہا جاتا دیکھو تمہارا تو عقیدہ یہ ہے، تو کہتے نہیں حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا، آپ کو پتہ۔ وہ پیچھا چھڑاتے، جان چھڑاتے ہیں جہاں پر وہ پھنس جاتے ہیں، طویلیں کرتے ہیں، نہیں جی حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا تھا، آپ کو پتہ ہے شاعر تو اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کسی کو اوپر لے کر جانا ہو تو آسمانوں سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، کسی کے خلاف ہو جائیں تو وہ اتھاہ گہرائیوں کے اندر جو اس کو گرا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جی حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا۔ لے جی 1944 تک یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے رہے کہ جی حضرت صاحب کو نہیں پتہ چلا، حضرت صاحب کو نہیں پتہ، حالانکہ یہ تک ہی نہیں بنتا۔ مرزا قادیانی کے گھر کے پاس یہ دفتر تھا اخبار البدر کا، قادیانیوں کی یہ اخبار ہے، مرزائیوں کی اخبار وہاں سے شائع ہوتی تھی، اور 2 سال مرنے سے پہلے شائع ہوئی اور مرزا قادیانی کو پتہ نہ چل۔ بہرحال یہ تو تک نہیں بنتا، لیکن وہ 1944 تک مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ 1944 کے اندر لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ کی بحث چل پڑی اس شعر کے حوالے سے۔ مولوی محمد علی لاہوری جو لاہوری گروپ کا امیر تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ میاں محمود کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ اس نے مرزا قادیانی کو نبی ڈکلیئر کیا، تو اب دیکھو تمہارے ماننے والے جو ہیں نا وہ مرزا قادیانی کو نبی علیہ السلام سے بھی افضل کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں سے جواب شائع ہوا اخبار الفضل کے اندر، 1944 کے اخبار الفضل میں جواب کیا شائع ہوا قادیان کی طرف سے کہ جی یہ شعر میاں محمود کی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ شعر جو حضرت صاحب کے زمانے میں خطبہ الہامیہ کے موقع پر یہ نظم پڑھ کر سنائی گئی تھی، سب لوگوں کو مجمع کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، جس کا یہ شعر ہے، اور حضرت صاحب کو جو ہے نا یہ لکھ کر ان کو پکڑائی گئی تھی اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا اس کے اوپر۔ اور جس زمانے کی یہ بات ہے، میاں محمود تو اس زمانے میں بالکل چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی تعلیم کا نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہندے پنجابی میں ایک بات ہے کہ جدوں 2 خواتین جو 2 نمبر ہیں نا وہ آپس میں لڑائی کریں نا تو پھر راز کھلتے ہیں، پھر راز کھلتے ہیں۔ یہ آپس میں لڑے نا تو پھر راز کھلے کے اندر باتیں کیا ہے۔ 1944 کے اندر انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ نظم جو ہے نا
مرزا قادیانی نے سنی تھی اور اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ ہے۔ تو جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی، تو کلمے کے اندر یہ مرزا قادیانی کو مراد لے رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ یہ عقیدہ ان کے سامنے رکھیں گے نا تو پھر وہ ایسا بھاگے گا کہ دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ ہے اس کا پہلا جواب۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی تمہارا جھوٹ ہے کہ تمہارا اور ہمارا کلمہ جو ہے وہ ایک ہے، تمہارا الگ کلمہ بھی ہے، تم لوگوں کو بتاتے نہیں ہو۔ جب آپ یہ کہیں گے نا نہیں ہمارا تو الگ کلمہ نہیں، وہ آگے سے یہ نہیں آپ غلط بیانی سے کہا ہمارا تو الگ کلمہ نہیں ہے، آپ کہیں گے اچھا نکالو پھر سیرت المہدی بشیر احمد کی، جو مرزے کا بیٹا تھا، اس کا تیسرا حصہ نکالو اور سیکنڈ لاسٹ صفحہ نکالو اس کا اور پڑھو وہاں پر کیا لکھا ہے۔ بشیر احمد نے کہا کہ میرا ماموں جو ہے نا میر اسماعیل مرزا قادیانی کا سالہ، اس نے جو ہے نا مجھے یہ لکھ کر بھیجا کہ حکیم نور الدین جو ان کا پہلا خلیفہ تھا، اس نے بتایا کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے اور مرزے کا کلمہ ہے میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یہ ہے ان کا کلمہ۔ لے جی کل کی بات ہے، کل جمعرات تھی، کل یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ لڑکی جو ہے وہ قادیانی میرے پاس آئی دفتر میں، اس کا جو کلاس فیلو تھا وہ مسلمان تھا، آپس میں ان کی گفتگو پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے، تو خیر وہ جذباتی ہو جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھی کہ ہم نے اس کو مسلمان کرنا ہے۔ کل کی بات ہے، وہ آ گئی ہمارے دفتر میں سوال جواب کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کی غرض سے، تو میں نے پھر یہی حوالہ جو ہے اس کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا جی یہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں جی ہمارا کلمہ اور تمہارا کلمہ ایک ہے، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کا کلمہ الگ ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی، میں نے کہا میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی میرے پاس وہاں پر، میں نے نکالی اور اس کو میں نے پڑھ کر دی، پڑھ لیں جی۔ پڑھنے کے بعد بتا اس کا جملہ کیا تھا، کہتی ہے یہ جملہ تو ہم اپنی مجلسوں میں بولتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ وہ بتاتے نہیں ہیں اپنی عوام کو، یہ جملہ کسی بھی قادیانی کے سامنے آپ یہ جملہ رکھیں گے نا وہ یہی بتائے گا ہاں یہ جملہ جو ہے ہم اپنی مجلسوں میں بولتے رہتے ہیں، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک قادیانی کے سامنے یہ بات پیش کی تو اس نے بھی یہی کہا یہ جملہ تو ہم اپنی مجلسوں میں بولتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ ان کا کلمہ الگ موجود ہے اور یہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، صرف انہوں نے اپنی عوام کو بتایا نہیں ہوا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے، ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو ان دو اعتباروں سے ہم قادیانیوں کو جواب دے سکتے ہیں، بھئی جو تم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہو نا، یہ تمہارا دھوکہ ہے، یہ تمہارا فراڈ ہے، تم مسلمان ہرگز نہیں۔ کیوں؟ نمبر ایک، تم محمد رسول اللہ جو کلمے کے اندر آتا ہے اس کے اندر کس کو شامل کرتے ہو؟ مرزا قادیانی کو۔ نمبر دو، تمہارا الگ کلمہ بھی موجود ہے اور وہ کون سا ہے؟ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ لہٰذا تم جو مسلمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، دھوکہ نہ دو، اپنے عقیدے کا اظہار کرو۔ یہ ہوتا ہے جی ان کا پہلا حربہ جس کی وجہ سے وہ ایک سادہ لو مسلمان کو پھانستے ہیں۔ شیخ مجھے بتا دیجیے گا کب تک میں نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ابھی پہلی بات ہوئی ہے۔ نہیں شیخ مجھے بتا دیں 8:30 بجے تک۔ جی 8:30 بجے تک۔ میں 4-5 سوچ کر آیا تھا لیکن ابھی تو پہلا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کرے۔ علماء کی بھی تربیت ہو رہی ہے، عوام کی بھی تربیت ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ تھوڑی جذبات بھی آئی ہے ان کا۔ جی شیخ صاحب کی اجازت سے میں موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ ان کا ہوتا ہے پہلا طریقہ واردات اور پہلا حربہ، جو عام مسلمان بیچارہ جو ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کا کلمہ ہمارا کلمہ ایک ہے تو ہم اس کو کیوں کافر کہتے ہیں بھائی۔ دوسرا حربہ جو ان کا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے صحیح بخاری کی حدیث۔ دیکھو جی مسلمان کی تعریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ وہ کیا ہے جی؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے قبلے کو قبلہ جانا، ہمارا ذبیحہ کھایا تو یہ مسلمان ہے. دیکھو ہماری نماز دیکھو تمہاری نماز جیسی ہے. ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کو بیت اللہ کو قبلہ بناتے ہیں، اور ہم گوشت بھی مسلمانوں کی دکانوں سے لے کر آتے ہیں. دیکھو جی تینوں باتیں ہمارے اندر پائے گی. ہم نماز بھی مسلمانوں والی پڑھتے ہیں، احناف کے طریقے کے مطابق وہ نماز پڑھتے ہیں. ہماری نماز بھی مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ہے، بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، اور ہم گوشت بھی مسلمانوں کی دکانوں سے لے کر آتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں گی فذالک المسلم، یہ مسلمان ہے. لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول، جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذمہ ہے. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تین کام کرنے والا مسلمان ہے اور یہ تین کام ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، تو تم لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ اب جو بیچارہ عام سادہ مسلمان ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، یار نبی علیہ السلام کی اگر حدیث آ گئی ہے کہ یہ تین کام جو کرے گا وہ مسلمان ہے، تو واقعی یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ پھر ہمارے علماء ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو کافر نہیں بنتے. نبی علیہ السلام کی یہ ان کا دوسرا حربہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے. تو پہلا جواب اس کا یہ ہے، ہم نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے. کیسے؟ بھئی نبی علیہ السلام نے یہ تین کام بتائے ہیں جس کے اندر پائے جائیں نماز، بیت اللہ کو قبلہ اور ذبیحہ مسلمانوں کا کھانا. یہ تین کام ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ نے اس کو کہنا ہے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، کہ وہ کہے گا ہاں جی آپ بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ چلو ان کے نزدیک ہم کافر ہیں، ہمارے نزدیک وہ کافر ہیں. وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم ان کو کافر کہتے ہیں. یہ تین کام ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تو اے قادیانی بندے تو ہم کو کافر کیوں کہتا ہے؟ جب آپ یہ اٹیک کریں گے نا اس کے اوپر، تو دو جوابوں میں سے ایک جواب جو ہے وہ ضرور دے گا. یا تو وہ یہ کہے گا کہ چونکہ آپ لوگ ایک نبی کو جھوٹا کہتے ہیں اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، یا وہ کہے گا ہاں آپ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں اس لیے ہم جواب کے اندر آپ کو کافر کہتے ہیں. اگر وہ یہ جواب دے تو آپ نے کہنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تین کام پائے جانے کے باوجود جس کا عقیدہ کفریہ ہو اس کے اوپر کفر کا حکم لگ سکتا ہے. نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ یہ تین کام جس کے اندر پائے گئے اس کے باوجود اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا. اگر عقیدہ اس کا کفریہ ہے کفر کا حکم لگ جائے گا. جیسے کہ تمہارے نزدیک ہم کافر ہیں، گو کہ تین کام ہم کرتے ہیں، تو بھائی ایسے ہی ہم نے تمہارا عقیدہ دیکھا، وہ کفریہ عقیدہ، تم ایک جھوٹے بندے کو نبی مانتے ہو اس لیے ہم تمہیں کافر کہتے ہیں. جیسا وہ جواب دے گا آپ نے ویسا ہی جواب اس کو دے دینا. یا تو وہ یہ جواب دے گا کہ چونکہ آپ یہ کرتے ہیں اس لیے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں، تو آپ کہنے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ کو جو ہے وہ اس وجہ سے کافر کہتے ہیں، آپ نے ایک جھوٹے بندے کو نبی بنایا ہوا ہے اس وجہ سے ہم آپ کو کافر کہتے ہیں. یا پھر اس کا جواب یہ ہوگا جھوٹ پر مبنی، نہیں جی نہیں ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو کافر نہیں کہتے. یہ اس کا جھوٹ ہوگا. کیوں؟ کہ مرزا قادیانی نے ہم کو کافر کہا ہے، اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے ہم کو کافر کہا ہے، اس کے بیٹے بشیر احمد نے ہم کو کافر کہا. مرزا قادیانی کا یہ کہنا ہے، حقیقت الوحی کے اندر اس کا یہ قول منقول ہے، اس کی کتاب ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 کے اندر ہے. کہتا ہے کہ جس کو میری دعوت نہیں بھی نہ پہنچی، جس کو نہیں بھی پتا کہ مسیح موعود آیا ہے، ایک نبی آیا ہے، اس نے پھر بھی نہیں نا مجھے قبول کیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا ان کے نزدیک وہ کافر ہے. بشیر احمد نے کلمۃ الفصل کے اندر لکھا ہے کہ جو موسیٰ کو مانتا ہے عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو عیسیٰ کو مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. اور ہم اس کو کیوں نہ کافر کہیں؟ قرآن نے جو ان کو کہا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے سچے کافر ہیں جو نبیوں کے اندر فرق کرتے ہیں. تو مرزا قادیانی کو جو نہیں مانتا ان کے نزدیک وہ کافر ہے. اگر وہ یہ جواب دے کہ نہیں ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، ہم آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، تو وہ جھوٹ ہوگا اس کا.
اس کا بیٹا جو بشیر الدین محمود ہے، میاں محمود جو دوسرا خلیفہ تھا، اس نے کہا کہ کل جو بیعت کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوا، خواہ اس نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی خارج ہے اسلام سے۔ یہی وجہ ہے کہ 1974 کے اندر جب اسمبلی میں، اچھا اب انہوں نے کیا حرکت کی، 1953 کے اندر جو منیر انکوائری کمیشن تھی، جسٹس منیر کے سامنے جو بیانات ہوئے، اس کے اندر بشیر الدین محمود نے جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے یہ کہا کہ جی ہم ان کو کافر نہیں مانتے، ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ وہاں پر اس نے جھوٹ بول دیا، یہ بچ گئے وہاں پر۔ لیکن 1974 کے اندر جب بحث ہوئی اسمبلی کے اندر، تو مرزا ناصر احمد نے یا بختیار سے زچ ہو کر جو ہے نا یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے نا ان کو کافر ہی کہتے ہیں، مانتے ہیں، یہ مذہب کا مسئلہ ہے، لہٰذا جو ہے نا ہم ہر اس بندے کو جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں نہ مانتا اس کو کافر ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی 1974 کے اندر اس نے تسلیم کیا، اور وہ باقاعدہ کتاب کے اندر موجود ہے، اس اسمبلی کی کارروائی جو آج چھپ چکی ہے، تو اس کے اندر باقاعدہ اس کے یہ بات بیان موجود ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کافر ڈکلیئر کیا تھا وہاں پر۔ تو اب اس کا نتیجہ یہی تھا، خلاصہ یہی تھا کہ اگر قادیانی مسلمان ہیں تو ہم کافر ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر قادیانی کافر ہیں، دو میں سے ایک بات تو لازمی ہے، جس کی وجہ سے پوری اسمبلی نے، ایک بندہ بھی جو ہے ان کا حامی نہیں تھا، سب نے اتفاقی طور پر یہ کہا کہ قادیانی جو ہے یہ غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1974 کے اندر جو ہے 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہوا۔ تو بہرحال یہ قادیانیوں کا جو ہے وہ اصل عقیدہ یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ اگر وہ یہ جواب دے آپ کو تو پھر آپ نے اس انداز سے جو ہے اس کی پکڑ کرنی ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تمہارے نزدیک، تیرے نبی کے نزدیک اور تمہارے خلیفوں کے نزدیک جو ہے وہ ہم تو کافر ہیں، تو کہتا ہے کہ ہم آپ کو کافر نہیں کہتے، پہلے اپنا عقیدہ درست کر کے آ۔ تو دونوں میں سے جو بھی جواب دے گا اس کے اعتبار سے جو ہے آپ نے اس کی پکڑ کرنی ہے۔ اب اس کو آپ عقلی طور پر بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں، وہ ایسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ماں کے ساتھ شادی کرنا جو ہے نا یہ درست ہے، ماں کے ساتھ شادی کرنا جو ہے یہ درست ہے۔ تو مسلمان کیا اس حدیث کی وجہ سے اس کو مسلمان مانیں گے یا قرآن کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ آپ اس سے ہی پوچھ لیں، آپ اسی قادیانی سے پوچھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ تینوں کام کر رہا ہے لیکن قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن نے ماں کے ساتھ نکاح کو حرام کیا، وہ کہتا ہے نہیں حرام نہیں ہے حلال ہے، بتاؤ تیرے نزدیک وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو خود فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندے کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہو پھر بھی اس کے اوپر جو اسلام کا حکم لگے گا، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا وہ پھر آپ سے سوال کرے گا پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پھر اس کو جواب دینا۔ آپ دیکھو ان حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کرو، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور صحابہ کی طرف نسبت کی ہے، نا جمع متکلم کی ضمیر جو ہے نبی علیہ السلام نے استعمال کی ہے یہاں پر، یعنی جو نماز پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے کہنے سے، جو بیت اللہ کو قبلہ مانتا ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے کہنے سے، جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے کہنے سے، وہ بندہ مسلمان شمار ہوگا ظاہری اعتبار سے۔ جبکہ مرزائی لوگ جو ہیں وہ یہ کام مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ دلیل اس کی، جو مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ تھا بشیر الدین محمود، اس نے جمعہ پڑھایا 1924 کو، اس کے اندر جو ہے اس نے اس بات کی وضاحت کی، کہتا ہے جی خطبہ جمعہ اس نے دیا، اور خطبات محمود کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، اخبار الفضل کے اندر بھی شائع ہوا، قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ پروفیسر الیاس برنی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، انہوں نے یہ نقل کیا۔ کہتا ہے جی جب کوئی نیا نبی آتا ہے نا تو پچھلے نبی کے درمیان جو ہے نا، پچھلے انبیاء کے درمیان دیوار جو ہے نا وہ حائل ہو جاتی ہے، نئے نبی کے ذریعے ہی آپ پچھلے نبیوں کو مانیں گے، لہٰذا
ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں یا دیگر انبیاء کو نبی مانتے ہیں تو وہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اب کوئی قرآن نہیں ماں سوائے اس قرآن کے جو حضرت صاحب نے پیش کیا، کوئی حدیث نہیں ماں سوائے اس حدیث کے جو حضرت صاحب نے مانی ہے، کوئی نبی نہیں ہے ماں سوائے اس نبی کے جو مرزا قادیانی نے بتایا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ عقیدے اپنائے نا، کسی کو نبی ماننا ہے یا قرآن کو قرآن ماننا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا ہے، تو یہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے ماننا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ان کا عقیدہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے وہ نسبت ہے اپنی طرف، کہ ہمارے کہنے سے جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا اس کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ جو بندہ کسی اور کے کہنے کی وجہ سے کرتا ہے نا، جھوٹے نبی کی وجہ سے، اس کا یہ شمار نہیں ہوتا ہمارے اندر۔ یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں ختنہ جو ہے نا وہ منسوخ ہو چکا ہے، عیسائی ختنہ نہیں کرواتے۔ تو ایک مناظرے کے اندر جو ہے نا وہ ایک پادری صاحب، وہ مناظر ہیں کراچی کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ کسی دوست نے نا ان کو چیلنج کر دیا کہ جی ہم جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم مسلمان ختنہ کراتے ہیں، آپ لوگ ختنہ نہیں کرواتے۔ تو بہرحال وہ ہمارے مسلمان ساتھی نے چیلنج کر دیا کہ دیکھتے ہیں کن کا ختنہ ہوا ہے، پتہ چل جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کون ہیں۔ تو پادری جو ہے نا وہ تیار ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میری ملاقات ہوئی، میں نے پادری صاحب سے پوچھا، آپ تیار ہو گئے تھے ختنہ دکھانے کے لیے تو کیا ماجرا کیا؟ وہ خاور صاحب میں نا بیماری لگ گئی سی تو مینوں ڈاکٹر نے کہا سی کہ ختنہ کرا لو، تو میں پھر ختنہ کرا لیا سی۔ تو اگر وہ ویکھدا تو ختنہ میرا ہوئے آ سی، میں بس ٹھیک۔ اب عیسائیوں کے نزدیک جو ہے وہ ختنہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب اس نے یہ ختنہ کروا لیا تو کیا ہم اس کو مسلمان مان لیں پادری کو؟ یہ تو کوئی تک نہیں بنتا۔ اور اس نے ختنہ کروایا ہے بیماری سے بچنے کے لیے، اس نے کوئی یہودی مذہب کی وجہ سے نہیں، تورات کی وجہ سے نہیں ختنہ کروایا یا عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں کروایا، اس نے اپنی بیماری سے بچنے کے لیے ختنہ کروایا۔ اب یہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں پڑھتے، یہ مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ قرآن کو قرآن مانتے ہیں، مرزا قادیانی کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہم ان کو کیسے مسلمان مان لیں بھائی؟ آج کوئی پوپ اٹھے ان کا اور وہ کہے جی اپنے عیسائیوں کو کہ تم بھی نماز پڑھنا شروع کر دو، جی نماز کے بڑے فوائد ہیں، وضو، اب سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے وضو کے فوائد ہیں، نماز جو پڑھتے ہیں یہ ورزش ہے، اب وہ بطور ورزش نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا ہم ان کو مسلمان مانیں گے؟ کبھی بھی کیوں؟ وہ انہوں نے پوپ کی وجہ سے یہ کام شروع کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نہیں کیا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ان کے کہنے سے نماز پڑھتا ہے بیت اللہ کو، وہ مسلمان ہے۔ یہ ہے دوسرا حربہ جو ان کی طرف سے آتا ہے اور ہم نے اس طریقے سے اس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ تیسرا جو ان کی طرف سے حربہ ہوتا ہے مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ آخری نبی تو پھر وہ ہوئے، نبی علیہ السلام تو آخری نہ ہوئے۔ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ متضاد ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں نازل ہوں گے؟ اگر وہ نازل ہوں گے بعد میں قیامت کے قریب تو آخری نبی تو پھر وہ ہوئے، نبی علیہ السلام تو آخری نہ ہوئے۔ وہ عام بندہ بیچارہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اچھا یار باقی آخر میں تو وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نبی علیہ السلام کو تو ہمارے زمانے سے گزرے ہوئے جو ہے وہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں اب کتنے 100 سالوں کے بعد آئیں گے، ہو سکتا ہے 2000 سال بعد آئیں تھے، تو وہ نبی علیہ السلام کو گزرے ہوئے اتنے 1000 سال ہو چکے ہوں گے تو پھر آخری تو وہ ہوئے۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ وہ اس طریقے سے جو نا سادہ لوگ مسلمان کو پریشان کرتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے عقیدے کا علم ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جب آپ یہ لفظ نیا بتائیں گے نا تو سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یا آپ کے بعد پرانے نبیوں میں سے ایک کیا سارے کے سارے بھی آ جائیں تو آخری پھر بھی آپ ہی بنیں گے۔ ہاں اگر آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا نا جو نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر آپ کی آخریت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔
تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں یا نبی علیہ السلام کے بعد وہ دعوی نبوت کریں گے؟ وہ تو پہلے کے نبی ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو فرماتا ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد ایک احمد نبی کے آنے کی جو خوشخبری دے رہا ہوں تم، یعنی نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لمبی ہو گئی اور وہ نبی علیہ السلام کے بعد جا کر فوت ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نبی علیہ السلام کی آخریت ختم ہو گئی۔ آخریت اس وقت ختم ہوگی جب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے۔ بڑا بیٹا جو ہے جو پہلے پیدا ہوا تھا وہ کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، تو اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے بعد اس کے گھر میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اس کا جو چھوٹا بیٹا ہے نا وہ اپنا وقت گزار کر وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ جو باہر گیا ہوا بڑا بیٹا تھا وہ واپس آ گیا، اس کے گھر میں واپس آ گیا۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بندے کا جو آخری بیٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو پہلا ہے۔ آخری وہ ہے جو بعد میں پیدا ہوا لیکن فوت پہلے ہو گیا۔ فوت اس کی آخریت کب ختم ہوگی؟ جب اس کے گھر میں نیا بچہ پیدا ہوگا، نئی اولاد پیدا ہوگی، اس وقت اس کی آخریت کہا جائے گا اب یہ آخری نہیں رہا، اب یہ آخری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد تو نیا نبی کوئی آئے گا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی آخریت کیسے ختم ہوگی؟ جب ہم اپنا عقیدہ واضح کریں گے نا تو یہ سوال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہاں پر پھر عقلی طور پر آپ کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے کہ جس کے نتیجے میں ڈاکٹر کہتا ہے جی آج کے بعد آپ نے چاول نہیں کھانے، آج کے بعد آپ نے چاول نہیں کھانے، تو کیا ڈاکٹر کے اس جملے کا یہ مطلب ہے کہ جو گزشتہ کل کے پکے ہوئے چاول ہیں وہ کھا لینا، جو اگلے دن پکیں گے نا آئندہ پکیں گے وہ نہ کھانا؟ تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو مطلب نہیں، اس کے کہنے کا یہی مطلب ہے جو پرانے چاول ہیں کل کے پکے ہوں گے گزشتہ کل کے وہ بھی نہیں کھانے، آئندہ جو پکے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں کھانے۔ تو جب آپ یہ جواب دیں گے وہ کہے گا تو پھر ٹھیک ہے، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبی نہیں، تو پھر نبی علیہ السلام سے پہلے والا نبی بھی نہیں ہے اور بعد والا نبی بھی نہیں ہے، نہ پہلے والا کوئی آ سکتا ہے نہ بعد والا کوئی آ سکتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر تو آپ نے اس کو یہاں پر ہی پکڑ لیں۔ اچھا پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ مرزا قادیانی پھر جھوٹا ہوا نا، جب تو یہ مطلب بیان کر رہا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی دعویٰ کرے گا پھر وہ جھوٹا ہوا نا۔ تو مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کہ پھر مانتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، نہیں پھر وہ جو ہے نا وہ آئیں بائیں شائیں شروع کر دے گا۔ پہلے نمبر پر تو آپ نے اس طرح اس کو پکڑنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہے کہ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ کہیں چاول نہیں کھانے تو وہ پچھلے دن کے پکے ہوں وہ بھی نہیں کھانے، نئے پکیں گے وہ بھی نہیں کھانے، لیکن اگر وہی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ چل یار جو کل کے پکے ہوں گے نا پچھلے دن کے وہ کھا لینا، آئندہ جو پکیں گے نا وہ نہ کھانا، پھر تو کھا سکتا ہے کہ نہیں گزشتہ کل کے؟ آپ سب کو پتا ہے کہ ہاں پھر تو وہ کھا سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے خود ہی کہہ دیا، اجازت دے دی۔ تو نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں، اور خود فرما دیا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پھر تو نازل ہو سکتے ہیں بھائی کہ نہیں نازل ہو سکتے؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا بَعْدِي فِيكُمْ نَبِيًّا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کے اندر کہ تمہارے اندر کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ قائن اس میں فاعل کا صیغہ جو حدوث اور تجدد کو چاہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، پرانے کی نبی نہیں کی نبی علیہ السلام نے، پرانے میں سے ایک کے آنے کی اجازت دی ہے آپ نے۔ تو آپ اس انداز سے بھی اس کی اس بات کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں، درود شریف جو ہے وہ پڑھتے ہیں قادیانی لوگ، درود شریف پڑھ کے دیکھو کہتے ہیں جی درود پڑھیں جی، آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ یہ درود آپ جب پڑھتے ہیں نا، کہتا ہے ترجمہ کرو آپ، اب آپ جب ترجمہ کریں گے نا وہ ترجمہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر تو رحمت بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمت بھیجی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت بھیج جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت بھیجی۔ جب آپ یہ ترجمہ کریں گے نا تو پھر آگے سے وہ آپ کو ورگلائیں گے، کیسے مغالطہ دیں گے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر کیا برکتیں اور کیا رحمتیں ہوئی تھیں؟ ان کی اولاد کے اندر نبی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آپ کہیں گے ہاں یار نبی تو آئے تھے ان کی اولاد کے اندر۔ تو اس درود کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر نبی آئے ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر بھی نبی آئیں،
یہ تو اجرائے نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوئی ہیں اس کے اندر نبوت بھی شامل تھی، اور تم کہتے ہو کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ درود ابراہیمی بتاتا ہے کہ نبوت کی ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ عام بندہ جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، یار بات تو کوئی بن رہی ہے، تو ان کی آل کے اندر تو واقعی نبوت جاری ہوئی تھی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے اندر بھی، کیونکہ ہم تو اللہ سے دعا کہ جیسے ان پر جو ہیں وہ رحمتیں برکتیں ایسے ہی ان پر بھی کرو۔ تو پہلا جواب آپ نے اس کا یہ دینا ہے الزامی طور پر، قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو سامنے رکھ کر، قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد شریعت والا نبی نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے یہ پہلا جواب دینا ہے کہ اگر اس درود کا یہی مطلب ہے تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر تو شریعت والے نبی بھی آئے ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اندر پھر شریعت والے نبی آنے چاہیے اگر اس درود کا یہی مطلب ہے؟ تو جب آپ یہ جواب دیں گے نا تو فوراً جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کا سارا استدلال ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے نزدیک شریعت والا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی شریعت والی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر تو شریعت والے نبی بھی آئے ہیں، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت والے نبی آ سکتے ہیں؟ آپ نے یہ الزامی طور پر اس سے سوال کرنا ہے، تو فوراً جو ہے نا اس کے طور پر جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنا۔ دوسرا سوال الزامی طور پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر تو کئی نبی اور رسول آئے ہیں، کیا تم یہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ان کی آل کے اندر جو ہے وہ کئی نبی اور رسول آئیں گے؟ وہ یہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ میں صرف ایک ہی نبی آ سکتا تھا اور وہ آ گیا ہے، وہ مرزا قادیانی ہے، بس نہ اس سے پہلے کوئی نبی آئے گا نہ اس کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ اکیلا ہی، بس یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو آپ نے دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اندر تو ایک سے زیادہ نبی آئے ہیں، کیا امت محمدیہ کے اندر بھی ایک سے زیادہ نبی آئیں گے؟ پھر یہ ہے تمہارا عقیدہ؟ تیسرا سوال آپ نے الزامی طور پر اس سے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر جو درود ابراہیمی کا اگر یہ والا مطلب لینا ہے جو تو بیان کر رہا ہے، تو اس کے اندر تو آ رہا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد، یعنی آل محمد کے اوپر رحمتیں اور برکتیں بھی۔ تو وہ نبی رسول جو آنا ہے جس کو تو پیش کر رہا ہے وہ کس میں ہونا چاہیے؟ آل محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی آل میں ہونا چاہیے نا۔ اور مرزا قادیانی تو مغلوں کا بیٹا تھا، وہ تو آل محمد میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے نبی بن گیا بھائی؟ اگر درود کا مطلب یہ ہے کہ نبی آنا ہے تو پھر کس میں آنا چاہیے؟ آل محمد میں آنا چاہیے، پھر سید خاندان میں آنا چاہیے۔ مرزا تو مغلوں کا بیٹا، اور مغل جو ہیں وہ ترکیوں کی نسل ہیں، اور ترکی تو سید نہیں ہے بھائی، وہ تو مرزا قادیانی خود بھی مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کو پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ اس کو پتہ تھا کہ مغلوں کے اندر تو نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن نے واضح طور پر فرمایا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھ دی ہے۔ اور ترکی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نہیں آتے، ان کے اولاد میں نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یا یہودی آتے ہیں یا عربی آتے ہیں۔ اور مرزا قادیانی نے یہ کہا اللہ نے مجھے الہام کے ذریعے بتایا ہے کہ میرا خاندان جو ہے وہ ترکی النسل مغل نہیں ہے، میں سید خاندان میں سے ہوں، میں اہل فارس میں سے ہوں۔ اہل فارس جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس نے اپنا خاندان ہی چینج کر دیا، تبدیل کر دیا۔ اچھا چلو جی، اگر یہ تو خیر ان کے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے تو نہیں، کیونکہ وہ اس کو نبی مانتے ہیں۔ تو اگر ایک منٹ کے لیے ہم مان لیں کہ واقعی اس کے اوپر یہ الہام ہوا ہے، تو مرزا قادیانی پھر بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اوپر نازل شدہ الہام پر بھی یقین نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اگر اللہ نے اس کو بتا دیا کہ تو سید خاندان کا یا فارسی النسل ہے، مغل نہیں ہے تو مرزا قادیانی ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ مرزا کیوں لکھواتا رہا؟ آج بھی اس کی کتابوں پر مرزا ہی لکھا جاتا ہے، اس کی نسل آج بھی مرزا کہلاتی ہے۔ اس کا جو پڑپوتا ہے، جو 5واں خلیفہ ہے دور حاضر کے اندر، مرزا مسرور، اس کا نام بھی مرزا مسرور ہے۔ اس سے پہلے مرزا طاہر تھا، اس سے پہلے مرزا ناصر تھا، اس سے پہلے مرزا بشیر الدین تھا۔ یہ مرزے کی اولاد ہے ساری، آج بھی اس کی اولاد مرزا۔ اور مرزا کس کو کہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، مغلوں کو کہا جاتا ہے، مغلوں کی ایک شاخ ہے، مغلوں کا لقب ہے یہ مرزا۔ تو اس کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ میں کوئی سید خاندان میں سے ہوں یا اہل فارس میں سے ہوں، وہ جھوٹ بولتا تھا۔
ساری زندگی وہ اپنے آپ کو مرزا کہلاتا رہا، آج بھی اس کو مرزا کہا جاتا ہے، اس کی نسل بھی آج اپنے آپ کو مرزا کہتی ہے۔ اگر خدا نے اس کو بتایا ہو کہ تو سید خاندان میں سے ہے تو اس کو کہیں وہ کہتا نا میں سید غلام احمد قادیانی، یا اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتا کسی جگہ پر، نہیں، مرزا ہی کہتا رہا، آخر لمحے تک مرزا کہتا رہا وہ اپنے آپ کو۔ تو جب وہ درود ابراہیمی سے دلیل پکڑیں گے تو اس انداز سے آپ نے 3 سوالات کر کے اس کے عقیدے کے مطابق آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ پھر تحقیقی جواب اس کا کیا ہے، تو مطلب کیا ہے اس کا، پھر درود ابراہیم ظاہر ہے، پھر وہ پوچھے گا کہ بھئی اس کا مطلب پھر بتاؤ۔ تو درود ابراہیمی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت اور برکت بھیجنے کی بات کی ہے، اس کا ایک جواب تو اہل علم یہ دیتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے وہ چھوٹی چیز کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ بڑی چیز کو تشبیہ دے دی جاتی ہے، لیکن یہ علمی لیول پر جو اس کو سمجھا جا سکتا ہے اس بات کو، مثل نورہ کمشکات، یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جو اس کا جواب آپ نے اس کو دینا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو کما ہے نا یہ تشبیہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت، کما کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے تو نے، بلکہ یہ کاف جو ہے نا یہ کما یہ تلیل کے لیے آیا ہے۔ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج کیونکہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا ترجمہ جیسے نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے کیونکہ، جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین کے اوپر رحم کر کیونکہ انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی، جیسے وہاں پر ہے کما جو ہے وہ تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کما جو ہے یہ کیونکہ کے معنی میں ہے، یہاں پر جو ہے یہ تشبیہ جیسے کے معنی میں نہیں ہے، یہ درود ابراہیمی کا مطلب ہے، اور اس کے اوپر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو وہ سوال پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تعالیٰ شیخ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا خاور شہید بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ تو واقعتاً جیسے شیخ محترم نے فرمایا تھا کہ ہم سب کی تربیت ہو رہی ہے، تو واقعتاً شیخ محترم نے اپنے خاص انداز میں ہم سب کی تربیت کی ہے۔